السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس میں ہم دیکھیں گے لوگوں سے میل ملاقات کی سنتیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر عمل کرنے والا اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والا بنائے، آمین۔ لوگوں سے میل ملاقات کی سنتوں میں سب سے پہلی جو سنت آتی ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ آئی تھنک سو، سلام کہنا، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک سو نہیں بلکہ سلام کہنا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو کھانا کھلائے اور ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو سلام کہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی دیکھیں شارٹ، السلام علیکم 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ یعنی جتنا ہم آسان طریقے سے سلام کہیں گے، کسی پہ سلامتی یعنی دعا بھیجیں گے، اتنا ہی ہمیں زیادہ نیکیاں دی جائیں گی۔ اور یہ ابو داؤد، ترمذی اور حسن کی روایت ہے۔ تو اب دیکھیں، غور فرمائیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو شخص پورا سلام نہیں کہتا وہ کتنا زیادہ اجر ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ گویا ایک مرتبہ پورا سلام کہنے سے 300 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو پورا سلام کہنے کا عادی بنائیے تاکہ اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہو سکے انشاءاللہ۔ اور مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ سلام کہتا ہے۔ یعنی گلی میں اگر ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں، ہم آہستہ سے اس کے پاس سے گزرتے آہستہ سی آواز میں ہم اسے سلام کہیں کہ بس اس تک اور ہماری آواز اسی تک پہنچے اور ہمارے تک رہے۔ مطلب یوں تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب گلی میں جاتے ہوئے ہم کسی کو اتنا اونچا سلام بلا دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہمیں جہاں راستے میں کوئی مل جائے، اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ یہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے درمیان میں ایک درخت آ جاتا ہے نا، تو درخت کی وجہ سے ایک درخت کی اس سائڈ ہے، ایک رائٹ ہے، ایک لیفٹ ہے نا، تو جب وہ دونوں اکٹھے ہوں تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہیں۔ اب دیکھیں کتنی ہم تو ملے ہوئے نا، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سینٹر میں درخت آ جاتا ہے، لیکن ہم اس سے نکلتے ہی دوبارہ اکٹھے ہوں گے تو سلام کہیں گے۔ تو یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہم تو متعدد جو نمازی ہیں ان کو سلام کہنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح جب ان سے جدا ہوں تب بھی انہیں سلام کہیں، اور اسی طرح گھر میں آتے ہوئے اور پھر باہر جاتے ہوئے بھی سلام کہیں۔ تو ایسے تمام موقعوں پر پورا سلام کہا جائے تو اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ ثواب صرف اس سلام کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کہنا مسنون ہے یعنی سنت ہے، اسی طرح جدائی کے وقت بھی پورا سلام کہنا سنت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس میں جائے تو سلام کہے، اور جب وہاں سے جانا چاہے تو تب بھی سلام کہے، کیونکہ ملاقات جدائی سے زیادہ سلام کا حق نہیں رکھتی۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، انسان اگر ہر نماز کے وقت سلام کا اہتمام کرے تو وہ دن اور رات میں 20 مرتبہ سلام کہہ سکتا ہے۔ 5 مرتبہ گھر سے جاتے ہوئے مسجد میں، 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے، اور 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے۔ جبکہ 24 گھنٹوں میں انسان کو کئی اور مقاصد کے لیے بھی گھر سے باہر جانا، واپس آنا پڑتا ہے، اور اس طرح کئی لوگوں سے ہم کلام ہونے کا بھی موقع ملتا ہے، اور کئی اور احباب سے فون پہ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام مواقع جو ہوتے ہیں نا، اس پہ پورا سلام کہہ کے وہ بہت زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی سنت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیکی کی کسی کام کو حقیر مت سمجھو، خواہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ مسلم کی روایت ہے۔ مصافحہ کرنا، ٹھیک ہے؟
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو مسلمان ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مصافحہ کرنا کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے۔ مجھے مطلب اس چیز پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مصافحہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اتنی سی اردو تو ہم جانتے ہیں، ہاں نو ہوتی ہے ہمیں۔ اور پھر دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے نا، تو آپ جو ہے ان سنتوں پہ عمل کر کے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھی بات کرنا فرمان الہی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد دلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر ہے 53، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھی بات میں ذکر کرنا، دعا کرنا، سلام کہنا، برحق تعریف کرنا، نیکی کا حکم دینا، سچ بولنا اور نصیحت کرنا وغیرہ سب شامل ہے۔ اچھی بات انسان پر جادو جیسا عمل کرتی ہے اور اسے راحت اور اطمینان پہنچاتی ہے۔ اچھی بات اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس انسان کا دل نور ایمان اور ہدایت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے ماتحت، اپنے ملازمین اور الغرض ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھی باتوں کو معمول بنائیں، جن کے ساتھ اس کا دن اور رات میں کئی مرتبہ میل ملاپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مجلس سے اٹھ کے جانے کی سنت ہے۔ مجلس سے اٹھ کے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم تو پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک، ٹھیک ہے، نشہد ان لا الہ، اشہد کی جگہ نشہد، نون جمع کا صیغہ، نون کا مطلب ہے ہم، اشہد لگائیں گے تو مطلب میں، ٹھیک ہے۔ جب ایک انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اشہد پڑھتا ہے، اور جب ہم سارے مجلس میں ایک بندہ دعا کر رہا ہے، باقی سب کو مانگنی نہیں آتی، تو وہ سن رہے ہیں اور وہ آمین کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اپنے لیے بھی وہی چیز کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے وہی مانگنا چاہ رہے ہیں، تو دین ہم نشہد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے باقی ساری دعا پڑھیں گے، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک، نستغفرک، استغفرک ہے نا، استغفرک ایک کے لیے، ٹھیک ہے، اور نستغفرک ہم سب کے لیے، ونتوب الیک اور ہم سب کے لیے توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، پھر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس دعا کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوران مجلس جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ سنن اربعہ کی یہ روایت ہے، یاد رہے کہ دن اور رات میں انسان کئی مجالس میں شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ رات اور دن میں 3 مرتبہ اپنے اہل خانہ یا ساتھیوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا ہے، جب وہ اپنے دوست یا کسی پڑوسی سے ملاقات کرتا ہے، اگرچہ کھڑے کھڑے اس سے بات چیت کر کے چلا کیوں نہ جائے، دین بھی اسے یہی دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ دوران ڈیوٹی اپنے ساتھی ملازمین کے ساتھ یا اسکول کالج میں اپنے ہم کلاس طلباء کے ساتھ رہتا ہے، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کئی امور پر تبادلہ خیالات کرتا ہے، ٹھیک ہے، کئی کاموں پہ وہ اپنے خیالات کا جو ہے تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، جب وہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں گھومتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کام پہ جاتا ہے، جب وہ کوئی درس یا لیکچر سننے کے لیے دیگر حاضرین کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو ذرا سوچیں ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جن سے اٹھ کے جاتے ہوئے آپ مندرجہ بالا دعا کو پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس دعا کے معنی میں غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا انتہائی عظیم ہے، سبحان اللہ، اور اس کے ذریعے انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور ان سے توبہ کرتا ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ دعا کہ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی بھی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اجتماع 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اجتماع جو ہے وہ محض وقت گزارنے اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے، اور کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کو فاسد اور وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرا اجتماع کیا ہے؟ دوسرا اجتماع یہ کہ ایک دوسرے کو حق کی بات کرنے کی، حق بات بتانا، ٹھیک ہے، اس کی وصیت کرنا اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اجتماع سب سے زیادہ نفع بخش اور بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے اپنی کلاس میں بہت اچھی باتیں سیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم اپنے اس کورس پہ جو ہے وہ قائم رہیں اور اس سے ہمیں مزید اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں اور ہم ان پہ عمل کر سکیں، کیونکہ جو علم ایسا علم جس پہ ہم عمل نہیں کرتے وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.